قیامت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جو کچھ ہے، اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے، مال خرچ کر لو، جان خرچ کر لو، اولادیں لگا لو، وقت لگا لو، جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں ساری لگا لو۔ اس دن نہ تو سودے بازی ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ ہی سفارش کام آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، جو کافر ہیں وہ ظالم ہیں۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے یہاں سے ایک استدلال کیا ہے، والکافرون هم الظالمون، خرچ کر لو اللہ کے رزق میں سے، تو خرچ کرنا عام طور پہ مال خرچ کرنا ہے، تو وہ یہاں والکافرون هم الظالمون، جو کافر ہیں وہ ظالم ہیں، یہاں سے وہ استدلال کرتے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ والکافرون هم الظالمون، تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا جو کافر ہے۔ اسی لیے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد کیا تھا منکرین زکوٰۃ کے خلاف، تو گویا یہاں سے استدلال ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو استدلال تھا کہ ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، حالانکہ سارے صحابہ کہتے تھے کہ آپ تھوڑی سی نرمی کر لیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تلف الناس وارفق بہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے، حالات اچھے نہیں ہیں، آپ ذرا یہ منکرین زکوٰۃ سے تو نرمی کر لیں۔ فرمایا نہیں، اینقص الدین وانا حی، کیا دین میں کمی کی جا رہی ہوگی اور ابو بکر زندہ ہوگا؟ یہ ممکن نہیں۔ اگر یہ ایک اونٹ باندھنے کی رسی یا بکری کا بچہ بھی کم کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیتے تھے، تو میں ان کے لاقاتلتہم علی منعی، میں لازماً ان کے خلاف قتال کروں گا اس کے زکوٰۃ کے روکنے سے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں سمجھ آ گئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خاص طور پر فرماتے ہیں فعرفت انہ الحق، میں بھی سمجھ گیا کہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ حق ہے۔ گویا اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ کافر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔